السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد. آج عید کا دوسرا دن ہے اور مڈل ایسٹ اور GCC میں تیسرا دن ہے. بہرحال آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ پھر آنے والا سال ہم کو نصیب کرے, پھر یہ عید کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے, یہ قربانیاں یہ حج ہم کو نصیب کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جو لوگ عبادت کرے ہیں دعائیں کرے, اللہ ان کے قربانیاں کرے, اللہ ان کے قربانیوں کو, ان کی دعاؤں کو, ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں, دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے, اللہ اپنی حفاظت رکھے, خاص حفاظت میں رکھے, خاص کر ان درندوں کی درندگی سے, ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے, ان بلتکاروں کی بلتکاری سے, ان درندوں کی درندگی سے, ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ رکھے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے. بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, آپ کنٹینیو جو ہے مسلسل آپ لوگوں کو اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہے, اور انشاءاللہ ایسی ہی خبریں سننے کو ملے گی, کیونکہ درندے جو ہمارے دیش کے جو پاپی ہیں ان کا انت ہونے جا رہا ہے, ان کا سنیاسیوں کا ستیاناش ہونے جا رہا ہے. کیونکہ جتنا زہر وہ لوگ دیش میں کھولے تھے, جو سوچے تھے یہ لوگ, یہ الٹی پڑ گئی ان لوگوں کے گلے میں, آ کے پڑ گئی بھی یہ رسی. اب کوئی بچنے والے نہیں ہے, کیونکہ آپ نے سنیاسی کا سنا تھا جو کہ 3 دن کا اس کو ٹائم ملا تھا, 3 دن کے اندر اپنے آپ کو گرفتار کروا لینے کے لیے کہا گیا تھا, کیونکہ اس کے سارے کیسز تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ثابت ہو چکے ہیں, اور اس کو سزا بھی مل چکی ہے. لیکن سزا اس کو بطور ایک ہانی مون پیکیج کے ویسی تھی, سال میں 2 مہینے جا کے اسی روم میں سونا اس کو ویسا تھا. اب وہ ہٹ کے جو ہے سو جیل کو بھیجنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے, جیل میں سزا ہوتی ہے وہ کہہ دیا گیا ہے. جو الگ سے ان کو بنائے تھے وہ وہاں پہ نہیں ہوگی, یہ چیز ثابت ہو چکی ہے. اب دوسرا نمبر آتا موٹا بھائی کا, جو پرانا تڑی پار تھا گجرات سے, وہ ساری چیزیں اب سامنے آ چکے ہیں, اور اس کے اوپر چل رہا ہے, دبا کے چل رہا ہے. اور سپریم کورٹ کے سپریمو چندرچوڑ صاحب نے تو کھلے طور پر کہہ دیا ہے, وہ چاہے کون سے بھی پد پہ رہو اس سے فرق نہیں پڑتا, انصاف سب کو ملے گا, اور ہر ظالم کا خاتمہ ہوگا, ہر ظلم کی سزا برابر ملے گی, چاہے وہ کون سے بھی پد پہ رہو. یعنی یہ کہنا کے لیے کہا آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور دوسری چیز بتا دیے, کون سے بھی پد پہ بولے تو پہلے نمبر کو بھی جا رہا ہے, کیونکہ ایک ایک کو لیا جا رہا ہے, ایک ایک کو لیا جا رہا ہے. یہ سنتے ہی گجرات کے اندر اور کچھ جگہوں پہ جہاں پہ آتنکیوں کا دبدبا تھا, وہاں پہ غیر ضروری مظاہرے کرنے لگے, نعرے لگانے لگے. یہ وہ جو ہے سو اگرچہ اس کو موٹا بھائی کو اگرچہ چھیے یا ہاتھ لگائے اگرچہ, تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو سختی سے سپریم کورٹ کے سپریمو نے کہہ دیا, ایسا کوئی بھی ایسی گندگی پھیلانے کی کوشش کرے ان کے اوپر سیدھے سیدھے کیسا بک کرو, اور ان کو گرفتار کرو, اور ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالو. کیونکہ ہمارے کو دیش میں ابھی تک جو گندگی بھی 9 سال سے بہت ہوئی ہے, اور ہم دیش کو اور گرنے نہیں دیتے لوگوں کی نظروں میں. جو ایسا ہمارا دیش پہلے تھا ویسا ہی رہے گا, یہ کہتے ہوئے سپریمو نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے. اور جیسے ہی اس موٹا بھائی کے اوپر جو بات ہوئی, ان کو پسند نہیں آئی, ان بھکتوں کو جو متر پینے والے, ٹٹی کھانے والے, گوبر میں ہیرا ڈھونڈنے والے ہیں, اور خاص طر سمبت پتڑا معلوم ہے نا آپ لوگوں کو, اور پتڑا تو یہ وہ بولنا چالو کر دیا آج تک پہ اور زی نیوز پہ, تو اس کے اوپر بھی ایک FIR ہونی تو کمپلسری طے ہے. کیونکہ ایسے لوگ اگرچہ باہر رہیں گے تو دیش کا ماحول اور دیش میں اتیاچار ظلم ہوتے رہے گا. اس لیے ان کو ان کی دکھتی رگ پہ, اور دوسری چیز ان کی دم پہ پاؤں رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ لوگ اتنی گندگی برپا کرے ہیں, اتنی گندگی پھیلائے ہیں جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, اب کے آپ قربانیاں بھی جو دیے ہیں آپ لوگ الحمدللہ بغیر کوئی رکاوٹ کے, بغیر کوئی پاکھنڈی کے اتیاچار کے دیے. یہ الگ بات ہے گٹروں میں سے نکل کے باہر آئے مینڈک, برساتی مینڈک کہوں کی طرح آ کے گوشالے فل کرنے لگے. لیکن گوشالے بھی کیسا فل کرتے ہیں لوگ, ادھر سے لیٹتے 80-90 ہزار کی بھل, ادھر سے 15,000 میں بیچ دیتے ہیں.
جس میں سے آدھا تو پولیس کو جاتا ہے، آدھا ان کو. یہ گند پھیلانے کی بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن ہمارے کچھ مرد مجاہدوں نے جو کارروائی کی، جس طریقے سے جو کام کیا، الحمدللہ آپ لوگ تو اچھی طرح واقف ہیں اور جانتے ہیں، آپ لوگ ہر چیز سے واقف ہیں، بجا واقف ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ان پاپیوں کا، ان درندوں کا، ان پاکھنڈیوں کا انت تو اب شروع ہو چکا ہے. ان ظالموں کا ظلم تو اب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب ان کو صحیح طور سے نپٹا جا رہا ہے، صحیح طور سے ان کو دیکھا جا رہا ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جس طریقے سے موٹا بھائی کے اوپر جو سیشنیں لگے، غلطی اسی نے کی تھی، کیونکہ گجرات کے اندر جس طریقے سے اس نے اپنے کیساں بند کرایا تھا، جس طریقے سے سیکشنہ چھوٹے ڈالنے لگایا تھا، اپنے پاور کا، اپنی کرسی کا غلط استعمال کرتے ہوئے، دیکھو بھائی، جو غلط کرے گا اس کو یہ کہنا ایک دن چاہے کچھ بھی انہیں پروف مٹاؤ، کچھ بھی ڈراؤ دھمکاؤ، یعنی ایک چیز تو سامنے تو آ کے رہتی ہے، آج نہیں تو کل ہر پاپی کا، ہر ظالم کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ تو ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے. تو اسی کے مد نظر اس ظالم کا بھی وقت آ چکا ہے، کیونکہ ایک تھا سنیاسی چندی چور الٹا لنگوٹ، ہمیشہ غٹری باتیں کرنا، زہریلے باتیں کرنا، دیش میں گندگی پھیلانا، دیش میں اتیاچار کرنا، دیش میں زیادتی کرنا. یہ اس کا کام اب ختم ہو چکا ہے، لگ بھگ ختم ہو چکا ہے. بالکل انہوں اختتام پہ دیر ہے، بالکل ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے میں بتا دوں آپ لوگوں کو، میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب اس کی سزا بھی اس کو طے ہو چکی ہے. یہ الگ بات ہے، اب اس کو پھر 3 دن کے اندر اپنے آپ کو گرفتار کروا لینے کے لیے کہا گیا ہے. انہیں کروائے یا نہ کروائے، اگرچہ انہیں نہیں کروایا تو اس کے اوپر اور سیکشنیں بڑھ جائیں گے اور سختی سے عمل کیا جائے گا، کیونکہ اب انہیں بچنے والا نہیں ہے، نہ تو بچ سکتا ہے انہیں. یہ چیز تو برحق سامنے آ چکی ہے، اور یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور سارے بھائیوں کو پتہ ہے، سارے بہنوں کو پتہ ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس کے اوپر جس طریقے سے موٹا بھائی کے وہ گجرات کے کچھ کیسوں کو جزا اٹھایا گیا، یہ متر پینے والے بڑے نعرے لگائے، پتلے جلائے، وہ جلائے، کس کے جلا لے رہے پتلے؟ ایک جج کا کوئی جلایا اور اٹھا کے جو ہے تو مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا رہے. کہیں کو کیا کرے تمہاری جن پتوں کو لگے؟ ارے کتنا گند پھیلاؤ گے رے تم لوگ، کتنا گر سکتے تم لوگ، کتنے تم لوگ نیچ تو ہے. غٹر کی غذا کھانے والے، غٹری تم لوگ، ٹٹی کھانے والے ہیں تم لوگ، لیکن اتنا نیچ. کیا کون سا مسلمان تم کو بیچ میں آ کے کچھ بولا؟ کوئی مسلمان کچھ نہیں بولا، نہ تو کوئی مسلمان جا کے تمہارے اوپر کیس کرا. پھر مسلمانوں کے اوپر ایسے نعرے لگانے کی وجہ، ایسے مسلمانوں کے اوپر نعرے لگانے. اور ایک یہ خبر دے دوں آپ لوگوں کو، جو سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرا ایک حرام کی نسل، اس حرامی نسل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. لیکن اس کو آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دے دوں، جو ابھی بھی خبر آئی ہے، میرے کو اس کے فوٹوز بھی آئے ہیں، اس کے بال پھٹے ہیں میرے بھائی، جسم پہ کتنا بڑا بڑا بال اس کو آیا ہے، اور اس کا چہرہ ایک ایسے کتے کے ویسا ہو گیا، ڈراؤنی خواب دکھ رہا اپنے آپ. یہ اللہ کی کرامت ہے، یہ رحم ہے پاک پروردگار کا. جو بھی ظالم ایسی حرکت کرے گا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کو ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ وہ صدیوں میں یاد رکھی جائے گی. بہرحال اس کو گرفتار تو وہاں کی پولیس کر کے اس کو اندر رکھے، لیکن 12-13 گھنٹوں کے اندر اس کے سارے جسم پہ بال پھوٹنے لگے، سارے جسم پہ بال پھوٹنے لگے. چلاتے رہا، روتے رہا، چیختے رہا. اسی درمیان جو ہے سو وہاں کی پھر بولی جو ہے سو ڈاکٹروں کا بندوبست کری، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی، آ کے جو ہے سو صحیح طریقے سے اس کو چیک اپ کری. پھر وہاں سے ہاسپٹل لے جانے کا پرمیشن لی وہ، لیکن پوری پولیس کے بندوبست میں، پولیس کے بیچ میں ہاسپٹل بھی گیا، لیکن سارے چیک اپ کرنے کے بعد بھی کوئی چیز نہیں نکل رہی، کوئی چیز معلوم نہیں ہو رہی کہ بال اس کو کیوں، کدھر سے پھٹ رہے ہیں، کیوں پھٹ رہے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے، یہ پاک پروردگار کی کرامت ہے. اس لیے نسل حراموں
सुधर जाओ या गुजर जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे साथ भी होने वाला है। आज उसके साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ होगा। कोई बचने वाला नहीं है, कोई पापी। नौज बिल्ला तुम कुरान पाक की बेहरमती करेंगे। और एक कानून पास हुआ था, जो भी कुरान पाक को जलाएगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी, उसको रस्सी पर लटकाया जाएगा। अब वो टीम भी पीछे अब पड़ चुकी है, यानी इन्हें अब अगर से हॉस्पिटल से भी बाहर निकला, जेल से भी बाहर निकला, तो उसको लटकाने के तमाम बंदोबस्त हो रहे हैं, उसके ऊपर बात चल रही है। ये क्या होता है फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को मेरी दूसरी वीडियो में आप लोगों को तफसील से बताऊंगा। बहरल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। और फिर एक मरतबा अबू फजल की दिल की गहराइयों से आप लोगों को ईद उल अज़हा मुबारक हो। सलाम।